ایک ایسا ملک جس کے نیچے سونا ہے لیکن اوپر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جہاں فرانس کے فوجی گھومتے رہے اور مقامی بچوں کو بندوق کی نوک پر دبایا گیا، جہاں دہائیوں تک سونا فرانس گیا لیکن عوام کو ملا صرف درد، بھوک اور خون۔ پھر ایک دن صرف 34 سال کا ایک لڑکا اٹھا، وردی پہنی اور پوری دنیا کی سپر پاورز کو للکار دیا۔ اس نے فرانس کو نکال کر باہر پھینکا، اپنی ملک کو سونا واپس لیا۔ دنیا چیخنے لگی، یہ تو روس کا ایجنٹ ہے، لیکن عوام چیخے، یہ تو ہمارا ہیرو ہے۔ برکینا فاسو کے دل سے غلامی کے زخم کھرچنے والا ابراہیم تراورے، کیا وہ واقعی انقلابی ہے یا کسی اور طاقت کا مہرا؟ سچ جاننے کے لیے آپ کو یہ کہانی آخر تک سننی ہوگی۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کی جس کے قدموں میں خزانے دفن تھے لیکن ہاتھ خالی تھے، جس کی مٹی سونا اگلتی تھی لیکن بچے پیٹ پر پتھر باندھ کر سوتے تھے۔ یہ کہانی ہے برکینا فاسو کی، ایک چھوٹے سے مغربی افریقی ملک کی جہاں آزادی کا مطلب صرف جھنڈا بدلنا تھا، باقی سب کچھ ویسا ہی رہا، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر۔ فرانس نے اس قوم کو آزادی دی لیکن حقیقت میں آزادی کبھی ملی ہی نہیں۔ جو سونا زمین سے نکالا جاتا تھا وہ فرانسیسی کمپنیوں کے ذریعے یورپ جاتا، ملکی دولت غیر ملکیوں کی جیبوں میں، اور جو بچتا وہ صرف مٹی، خون اور بغاوت کا بیج ہوتا۔ برکینا فاسو میں فرانسیسی فوج کے اڈے بنے۔ وہ کہتے تھے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑنے آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے پھر دہشت گردی بڑھی کیوں ہزاروں لوگ مارے گئے، کیوں دیہات جلائے گئے؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ ملک کمزور رہے، بغاوت کبھی کامیاب نہ ہو اور سونا ہمیشہ مغرب جاتا رہے۔ پھر ایک دن تاریخ کا رخ موڑنے والا لمحہ آیا۔ ایک نوجوان کیپٹن ابراہیم تراورے فوج سے نکلا، نہ کوئی طاقتور سیاسی خاندان، نہ بڑے جرنیلوں کی سپورٹ، صرف ایک جذبہ، اپنے وطن کو غلامی سے نکالنے کا۔ 2022 میں اس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پھر سب سے پہلا اور سب سے بڑا اعلان کیا، ہم اپنے ملک کے مالک ہیں، فرانس کی افواج کو جانا ہی ہوگا۔ دنیا حیران تھی، ایک نوجوان سپر پاورز کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس نے فرانسیسی فوج کو برکینا فاسو سے نکالنے کا حکم دیا، ایک ایسا قدم جو مغرب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پھر اس نے سونے کی کانوں کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا یہ خزانے اب ہماری عوام کے لیے ہیں، نہ کہ باہر بیٹھے شکاریوں کے لیے۔ فرانسیسی میڈیا نے واویلا مچایا، یورپی لیڈرز نے انگلیاں اٹھائی، امریکہ نے دباؤ بڑھایا، اور ان سب کا الزام ایک ہی تھا، ابراہیم تراورے روس کا ایجنٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو عوام کیوں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ کیوں ہزاروں لوگ ہر تقریر اور ہر بات پر تالیاں بجاتے؟ کیوں دیہاتی جو پہلے فوج سے ڈرتے تھے اب اپنے بچوں کے نام تراورے کے نام پر رکھنے لگے؟ کیونکہ یہ پہلا لیڈر تھا جس نے کہا ہمیں باہر سے مدد نہیں، اندر سے انقلاب چاہیے۔ تراورے نے روس سے اسلحہ لیا، تربیت بھی، لیکن اس نے غلامی کا سودا نہیں کیا بلکہ برابری کا سودا کیا۔ اس نے IMF سے قرضے نہیں لیے بلکہ قومی بجٹ میں خود مختاری کی راہ چنی۔ سونا جو پہلے فرانس جاتا تھا اب اس سے ملک میں سڑکوں، اسکول اور ہسپتال بننے لگے۔ عوام کو لگا پہلی بار ہمارا ملک ہمیں کچھ لوٹا رہا ہے، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تراورے پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، بغاوت کی سازشیں ہوئی، اندرونی غداروں نے راستے میں کانٹے بوئے، مگر وہ ڈٹا رہا، کیونکہ اب یہ صرف ایک شخص کی جنگ نہیں تھی، ایک قوم کی بیداری کا سوال تھا۔ اس نے کہا ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں بھوکا مرنا پڑے، مگر غلامی کا نوالا نہیں کہیں گے، اور یہی اصل انقلاب تھا۔ برکینا فاسو جو کبھی عالمی میڈیا پر صرف خونریزی اور غربت کی وجہ سے آتا تھا اب آزادی کی مثال بن گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔